MS نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک 2 ہوں گے سپریم کورٹ میں 6 ججوں کے خط کے معاملے میں سماعت کا حوالہ، اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے جسٹس صابر ستار اور اس کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، اور اسلام سپریم کورٹ میں کیا ہوا اور اس پر کیا رد عمل دوسری کورٹوں کی آئے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ جیسے آج سماعت شروع ہوئی تو تمام ہائی کورٹوں کے جو سپریم کورٹ نے مانگے وہ جمع کرا دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے جواب جمع کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تو دھمکی دی جاتی ہے، اگر ہم سیاسی کیس کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ہمیں جان مارنے کی دھمکی، پھر دوسرے ملک افغانستان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اور کے ساتھ میں ہی اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی اس سے آگے ایک قدم بڑھ کر جواب دیا اور کہا کہ یہ تو سیکرٹ اوپن ہے کہ عدالتوں میں مداخلت ہوتی ہے، لیکن جیسے قاضی فیض عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو سرائکی میں کہاوت سناتا ہوں، آپ نے وہ سننی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سرائکی میں ایک بچہ بیمار ہو گیا، وہ جب بھی بولتا کہتا میں غلیل بنا کے چڑی ماروں گا، اور پھر وہ روزانہ یہی ہر وقت یہی لفظ دہرانے لگا، غلیل بنوں گا چڑی ماروں گا، غلیل بنا کر میں چڑی ماروں گا۔ اور اس کے بعد اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس نے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر سے کہا کہ یہ نا روزانہ یہی ہر وقت یہی دہراتا رہتا ہے، غلیل بنا کر میں چڑی ماروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوائیں دی اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ پھر کچھ دن ہوئے تو وہ بچہ خاموش ہو گیا، نہ کچھ بولتا نہ کچھ ہوتا۔ گھر والے پریشان ہوئے، گھر والوں نے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پہلے تو کچھ بولتا تھا اب تو کچھ نہیں بولتا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا سناؤ بچے کیسے ہو؟ بچے نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آگے تم کیا کرو گے؟ کہا میں مزدوری کروں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ میں گھر مکان بناؤں گا۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ میں شادی کروں گا۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور کروں گا۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ جب وہ مقابلے ہوں گے اور امتحان میں ٹاپ کریں گے، اس میں جیتیں گے، جب اس کو انعام ملیں گے، جو انعام پر ہوگی لیری ہو جو تو ربڑ ہوتا ہے وہ اسے چھل کر اور اس کے بنا کر غلیل بنوں گا۔ تو پھر کیا کرو؟ غلیل بنا کر چڑی ماروں گا۔ مطلب وہ قاضی فیض عیسیٰ کہتے ہیں میرے دور میں مداخلت نہیں ہو رہی، کیا یہ امریکہ کے جج ہیں یا انڈیا سے آئے ہوئے یا دوسرے ممالک سے ہیں یا یورپ سے ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے جس قاضی فیض عیسیٰ آپ آنکھیں کھولیں، پاکستانی کو اب سب کچھ جان چکی ہے، آپ ایسے چرا نہیں بول سکتے۔ قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ میں مداخلت میرے دور میں تو برداشت کرتا ہوں، فون ہمیں بھی آتے ہیں، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب آپ فنی بہت کرتے ہیں، پاکستانی آپ قوم سب آپ لائف ہوتے ہیں، جو حقیقت ہوتی ہے پاکستان کو سب معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی قاضی فیض عیسیٰ نے کہا ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے ضامن ہیں۔ اور پھر جیسے قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ میں جب سے حلف اٹھایا تو میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ اطہر من اللہ نے کہا کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے، اور خط ہے، چارج شیٹ ہے، جس پر جیسے خاموش ہو گئے۔ اور اطہر من اللہ کے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر جج کوئی بابر فروخ ستار جیسا کھڑا ہوتا ہے اس کی پرائیویٹ اس کی لیک کر دیجیے، اس کی ذمہ دار ریاست ہے اور ریاست اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اطہر من اللہ نے کہا اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا حال جیسے 6 ججوں کی طرح ہوتا ہے، ان پر تنقید اور کی جاتی ہے۔ جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ پاکستان میں عدلیہ اور ان 6 ججوں کو سلام اور بہادری کو سلام کرنا جنہوں نے ایسا مظاہرہ کیا اور بہادری کا مظاہرہ کیا، جس پر ساتھ بیٹھی جسٹس مظاہرہ علالی نے کہا ہے کہ اگر کوئی جج دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو اسے عہدے پر نہیں بیٹھنا چاہیے اور اسے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ تمام ہائی کورٹیں بتا رہی ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ جیسے قاضی فیض عیسیٰ نے کہا نہیں، ابھی سندھ ہائی کورٹ کا جواب باقیان ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ کو کہنا کہ 5 ہائی کورٹوں نے تو بتا دیا، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ، اور اس کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ کا بھی جواب آ جائے گا، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور ساتھ ہی مختلف صحافیوں کی مختلف رائے ہے۔ میں نے صحافیہ ستور اور دوسرے صحافیہ حسنات ملک کو بھی سن رہا تھا، اس نے کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ تو پہلے کچھ اور نظر آتے تھے، اب کچھ اور نظر آ رہے ہیں،
کیونکہ اس میں کیس مقامی اور لوکل صحافیوں کا یہی کہنا ہے کہ اسے بغض عمران خان کی وجہ سے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنا نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اس نے بغض عمران خان میں سب کچھ کر رہا ہے۔ سماعت 6 جون کو ملتوی ہو گئی اور اس کے بعد بابر فروخ ستار کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو کیس کی سماعت کرتے ہوئے بابر فروخ ستار نے کہا ہے کہ 4 درخواستیں آئی ہیں، ان کو پہلے سن لیں۔ اس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو کہا کہ ہم نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا۔ ایف آئی اے کو اس پر 5 لاکھ روپے جرمانہ کر کے درخواست کھاری۔ اس کے بعد پی ٹی آئی اے پاکستان انٹیلیجنس کمپنی اس کے آئی ہے اور اس کو کہا ہے کہ آپ تو اس پر ہم نے تو آپ کا نام ہی نہیں، اس کو بھی 5 لاکھ روپے جیسے سردار نے کر دیا جرمانہ۔ میں تو کہتا جیسے ان کے تمام سرداروں کو توہین عدالت کا نوٹس کر کے توہین عدالت کی سزا اور برطرف کر دے اور پاکستان میں ایسی مداخلت نہ کرتے۔ ایف آئی اے کا کیا کام ہے پاکستان کے دوسرے اداروں میں مداخلت کرے، ان کی وکالت کرے، ان کے پاس وکیل موجود ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی عدلیہ کو آزادی اور پاکستان کے آئین کی حفاظت سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ لوکل اور جسٹس کے اوپر ہاتھ نہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ سول جج سے لے کر سیشن جج سے لے کر ہائی کورٹ کے جج بھی سپریم کورٹ ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جج ہی 17 ہوتے ہیں، اور 17 کے جج انصاف نہ دے تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ قاضی فیصلہ کو چاہیے کہ فل بینچ بنانا چاہیے، یا بڑا بینچ بنانا جس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب بخت اور دوسرے جج بھی شامل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جج افریدی کیونکہ بینچ میں اس لیے شامل نہیں ہوتے کیونکہ جج افریدی نے بینچ سے معذرت کر لیا، کیونکہ مختلف لوگوں کا کہنا جسٹس افریدی بڑے عام کیسوں میں بیٹھنا نہیں پسند کرتے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ کی سماعت 6 مئی کو ہوگی اور مجھے لگتا ہے سوار کو ہوگی، اور اس پر کیا ہوں گے ہم آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ لیکن ہمارا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک سخت فیصلہ دینا چاہیے تاکہ پاکستان میں عدل و انصاف قائم رہے، لیکن یہاں تو پاکستان میں الٹا گنگا بحری نیب پاکستان میں جو ملزم ہیں انہیں بری کرے، جو مظلوم ہیں انہیں ریفرنس بنائی جا رہی ہے۔ یہ پاکستانی قوم کا پیسہ کا ضیاع ہے۔ کیا پاکستانی بڑی عدالتوں میں جا کے بری نہیں تو پھر پاکستانی قوم کا ٹیکس کا پیسہ کیوں برباد کیا جائے؟ جیسے پاکستان کے معاشی حالات ہیں، پاکستان کو اس پر زیادہ تر وسائل دینے چاہیے، لیکن پاکستان کی حقیقت اس کو برعکس ہے۔ لیکن پاکستان کے وسائلوں پر جو ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، کسانوں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن نیب کو چاہیے کہ فوری طور پر ملزموں کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں نیب صرف ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگے، باقی لوگوں کو چھوڑ دے۔ سندھ میں گندم سندھ میں جو جی آئی ٹی بنی اور اس کا کیا بنا؟ جو جی اسے بری، جو جی اس کے سزا، جو جی کرے اسے بری، جو جی نہ کرے اسے سزا دو۔ یہ پاکستان میں قانون ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی۔ ہمارا صرف یہی مطلب کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں، تاکہ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ پر نہ دے کہ ہمارا صرف ہر کسی کام یہ ہے کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اور جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کو برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سلام۔